نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام شافعی رحمتullah علیہ. ہاں بولو، سنا ہے تو ہاں بولو. 4 ائمہ بہت مشہور. نمبر 1 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ. نمبر 2 امام مالک رحمتullah علیہ. نمبر 3 امام شافعی رحمتullah علیہ. نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ. یہ 4 ائمہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمتullah علیہ بالکل اپنی جوانی اور حج کا موسم اب حج کے لے گئے. بولو امام شافعی رحمتullah علیہ کہاں گئے؟ حج کے لے گئے. حج ہو گیا. بولو حج مکمل ہو گیا. جو لوگ جانے والے ہیں ابھی سے آمین کہو. اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اللہ سعی مشکور نصیب فرمائے. اللہ ذنب مغفور نصیب فرمائے. خیر بات کیا کر رہا تھا میں کہ امام شافعی رحمتullah علیہ کہاں گئے؟ حج ہو گیا. اب حج ہو گیا، 1.5 کے پونے 2 دن ہو گئے. امام شافعی کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. وہ غریبی، نہ جیب میں درہم ہے نہ دینار ہے. وہ غریبی بہت غریبی. وہ تو اتفاق سے کوئی بوڑھے میاں وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے امام شافعی رحمتullah علیہ کو دیکھا. اب اس وقت ان کو امام شافعی بھی نہیں کہتے تھے. وہ بوڑھے میاں آئے، کہا او جوان کیا ہوا؟ چہرے سے بھوکے معلوم ہوتے ہو. کھانا وانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نام کیا تمہارا؟ تو امام شافعی رحمتullah علیہ نے اپنا نام بتایا، محمد ادریس. بولو کیا نام تھا ان کا؟ امام شافعی تو بہت بعد میں، اس وقت تو لوگ یہی نام سے جانتے تھے، محمد ادریس. تو کہا تمہارے چہرے سے لگتا ہے جوان ہو مگر کھانا نہیں کھائے. تو کہا پونے 2 دن یا 2 دن گزر گئے. بولو میں نے کھانا نہیں کھایا. تو بوڑھے میاں نے اپنے ٹھیلے میں سے 2 روٹی نکالی. کہا 1 روٹی تیری اور 1 روٹی میری. امام شافعی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 1 روٹی مجھے اتنی اچھی لگی جیسا کسی نے جنت کا دسترخوان دیا ہو. 2 دن کے بعد کیا ملا؟ 1 روٹی ملی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی، زمزم کا پانی پیا. پھر وہ بوڑھے میاں کیا کہنے لگے معلوم؟ کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو امام شافعی نے کہا حج ہو گیا، اب مدینے کا ارادہ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ سب کو مدینہ لے جائے. بولو آمین. اللہ مدینے کی زیارت کروائے. بولو آمین. تو امام شافعی رحمتullah علیہ نے کہا مدینہ جانا ہے. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا اچھا جوان تم کو مدینہ جانا ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، جانا کیوں ہے؟ مدینہ کیوں جانا ہے؟ حج ہو گیا، آرام کرو یہاں پر، مدینہ کیوں جانا؟ کہا مدینہ 2 وجہ سے جانا ہے. مدینہ جانے کی کتنی وجہ؟ 2. امام شافعی رحمتullah علیہ نے فرمایا میرے مدینے جانے کی کتنی وجہ ہے؟ 2. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، جنت کی کیاری، ان کی قبر شریف، ان کا منبر، وہاں جانا ہے اور جا کے سلام کہنا ہے. بولو جا کے سلام کہنا. اور دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی مدینہ لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو میری قبر پر آئے گا، یعنی میرے روضہ مبارکہ پر آئے گا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر مبارک پر آئے گا قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. تو امام شافعی رحمتullah علیہ نے وہ بوڑھے میاں کو کہا مجھے مدینہ کتنی وجہ سے جانا ہے؟ 2. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جانا، اور نمبر 2 سنا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑے امام ہیں. امام شافعی کہتے ہیں سنا ہے کہ وہاں بہت بڑے امام ہیں جو مسجد نبوی میں حدیث کا سبق پڑھاتے، اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مجود بھی ہے. بس ان سے جا کے ملنا ہے، اور ان کا نام ہے امام مالک. بولو ان کا نام کیا؟ امام مالک. تو بوڑھے میاں نے کیا کہا دیکھو میرے پاس ایک اونٹ ہے، میرے پاس ایک اونٹ ہے، لیکن میرا نہیں ہے، جس کا ہے اس کو میں پوچھوں گا. اگر وہ اجازت دے تو اونٹ پہ بیٹھ جانا. ہمارا قافلہ کل مدینہ جانے والا، تم بھی ہمارے ساتھ مدینہ چلنا. تمہارا ناشتہ بھی ہو جائے گا، دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے گا، رات کا کھانا بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں تم مدینہ بھی پہنچ جاؤ گے. اللہ کا کرنا کہ ہو گیا. اور امام شافعی رحمتullah علیہ فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا، پورے 16 دن کے بعد ہم مدینہ پہنچے. کتنے دن کے بعد؟
وہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مکہ مکرمہ سے چلے کتنے دن کے بعد مدینہ منورہ 600 کلومیٹر کا سفر 16 دن میں طے ہوا۔ اور آج کل تو ہمارے پاس بسیں ہوتی ہے 6 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، بائی کار 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، بائی ٹرین اور بھی جلدی پہنچ جاتے۔ وہ زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 16 دن پورے ہوئے، ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ امام شافعی کہتے سب سے پہلے میں نبی کے روضہ مبارکہ پر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں گیا نبی کے روضے پر، جو کچھ اپنا دکھ کہنا تھا میں نے دکھ اپنا کہا، اور میں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو آپ کے پاس آئے گا اللہ سے معافی مانگے گا، آپ سے بھی ریکویسٹ کرے گا کہ آپ بھی اللہ سے میرے لیے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بولو ہے نا قرآن میں، کوئی مدینہ جائے کس کے پاس جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ معافی کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے معافی مانگنے کا، اور پھر یہ کہنے کا میرے نبی آپ بھی اللہ کو کہو نا کہ اللہ مجھ کو معاف کرے، کیونکہ ہمارے نبی سے درخواست کرو، ریکویسٹ، آپ بھی اللہ کو کہو نا اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ کہتے یہ 2 کام کر لے گا، ایک تو مجھ سے معافی مانگے گا، نمبر 2 میرے نبی کو درخواست پیش کرے گا۔ اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن میں لکھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ حج میں جانے والے ہوں گے، ساتھ میں سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں، اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیاں گناہ کرنے والے آ جاؤ مدینہ منورہ آ جاؤ، میرے نبی کے روضہ مبارکہ پر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے نمبر 1 مجھ سے معافی مانگو، بولو معافی مانگنا کس سے؟ اللہ سے، اور نبی سے درخواست کرو کہ نبی بھی تمہارے لیے معافی مانگے۔ اللہ فرماتے دونوں کام ہو گئے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا، بولو سبحان اللہ، کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مقصد تھا نبی کے روضہ مبارکہ پہ جانا، معافی مانگنا، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ اب امام شافعی کا دوسرا مقصد تھا کس کی ملاقات کرنا؟ امام مالک۔ وہ کہتے کیسے ملاقات ہو گئی معلوم؟ ظہر کا وقت ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوڑتے دوڑتے میں گیا، پہلی صف میں پہنچ گیا، میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ جیسے ظہر کی نماز ہو گئی، سنت و نوافل ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک لمبے چوڑے شخص آئے، اوبا پہن کر آئے، امامہ لگا کر آئے، خوشبو مہکنے لگی، ممبر لگ گیا، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ امام مالک۔ اور کہتے ہیں جیسے وہ بیٹھ گئے پورا مجمع جمع ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھی ایک دم آگے بیٹھ گیا، کیونکہ میں پہلی صف میں تھا، میں آگے بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ بیان کریں گے، ہم سنیں گے، جیسے دیکھو میں بول رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن امام شافعی کہتے وہ تو املا کرانے لگے۔ املا سمجھتے؟ املا سمجھتے ہو؟ املا کے معنی آتے ہیں بیان کرنے والا بیان کرے اور رکے، سامنے والے سب لکھے، پھر وہ ایک حدیث بیان کرے سب لکھے، پھر اس کے بعد پھر حدیث بیان کرے پھر سب لکھے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنا بڑا مجمع تھا، بڑے بوڑھے جوان، سب کے ہاتھ میں قلم، بولو سب کے ہاتھ میں پین ہے، قلم ہے، اور سب کے ہاتھ میں کاغذ۔ وہ زمانے میں جو بھی کاغذ ہوگا، دستاویز ہوں گے، چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، ہڈی کا ٹکڑا ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں سب کو میں نے دیکھا قلم ہاتھ میں، اور یہاں انہوں نے املا کرانا شروع کیا، یعنی یہ حدیث بیان کرتے جائے سب لکھتے جائے، یہ حدیث بیان کرتے جائے سب۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے میرے بازو والے کو یوں ہاتھ کر کے پوچھا کب تک بیان کریں گے؟ کہا وہ عصر تک کریں گے، ظہر بعد شروع کیا ہے، کب تک کریں گے؟ تو امام شافعی سوچنے لگے سب تو لکھ رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بھائی لکھنے کا کچھ ہوئے تو امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی خود کہتے ہیں مجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا دکھا۔ کیا دکھا؟ لکڑی کا ٹکڑا۔ میں نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا اور یوں لکھنا شروع کیا، یوں اپنی ہتھیلی پہ لکھنا شروع کیا، تاکہ سب لوگ لکھتے ہیں تو لگے نا کہ میں بھی لکھتا ہوں۔ کہتے وہ جو استاد تھے نا، کون؟ امام
मालिक वो गुस्से से देखने लगे क्योंकि वो समझ गए ये कोई ढोंग करता है। बाकी सब लोगों के पास कलम है, कोई कागज पर लिख रहा, कोई चमड़े के टुकड़े पर लिख रहा, कोई हड्डी पर लिख रहा, ये लकड़ी का टुकड़ा लेके कहाँ लिख रहे हते। लेकिन इमाम मालिक सबक पढ़ाते गए, लोग लिखते गए, सबक पढ़ाते गए, लोग लिखते गए। जब सबक हो गया ना तो इमाम मालिक ने कहा, ए लड़का इधर आ। इनको ही बुलाया, किनको? इमाम शाफी। नाम क्या है? कहा इदरीस। कहा ये क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? यहाँ बैठ के हमारा मजाक करते हो? लकड़ी का टुकड़ा लेते हो, हथेली पे लिखते हो, बताओ क्या लिखा हथेली पे? इमाम शाफी ने यूं बताया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। भैया जब लकड़ी से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, हथेली पे कुछ नहीं। यूं बताया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो वो इमाम मालिक और गुस्से हुए कि मजाक कर रहे थे, हदीस का मजाक करते हो? सारा मजमा बैठा है, हाथ में कलम है और लिख रहे हैं, और तुम लकड़ी लेकर हथेली पे यूं यूं करते हो, तुम्हारी हथेली पर कुछ भी नहीं है। उस वक्त इमाम शाफी जवान थे, नाम इदरीस था। कहने लगे, अल्लाह की कसम मेरी हथेली पर कुछ नहीं लिखा, मगर जो कुछ आपने कहा मेरे दिल में मैंने उसको लिख दिया है। कहाँ लिख दिया है? तो इमाम मालिक कहने लगे, जोहर के बाद से सबक शुरू हुआ है, अभी तक सबक हुआ है, 100 से ज्यादा हदीसें मैंने बयान की है। इमाम शाफी जिनका नाम इदरीस था कहने लगे, मैं सुनाना शुरू करता हूं। उन्होंने आधी हदीसें असर की नमाज से पहले सुनाई, आधी हदीसें असर की नमाज के बाद सुनाई, 100 से ज्यादा हदीसें सुनाई, सनदों के साथ, मतन के साथ, हवाले के साथ। इमाम मालिक हैरान हो गए, कहने लगे ये क्या है? इमाम शाफी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मेरे प्यारों, कैसी मेहनत से वो लोग हदीसों को याद करते होंगे। एक जोहर से असर तक कितनी हदीसें? 100 से। हम लोग क्या करते हैं? मेरे प्यारों, आज अल्लाह ने हमको मौका दिया है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो मुसलमानों पर हालात है, क्या करना है हमको, क्या करना। मैं एक जगह पर गया था, वहाँ सूरह यासीन का ख़त्म होता था, बहुत अच्छा है। किसी जगह पर सूरह नूह का ख़त्म हो रहा था, बहुत अच्छा है। किसी जगह आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द होता है। सब अपनी जगह पर सही है। बल्कि मैं सूरत में जब था, अभी ईद की नमाज मैंने सूरत में पढ़ाई, तो वहाँ मैंने देखा सबने हाथ पर काली पट्टी बांधी थी। बड़ा अजब लगा। ईद की नमाज में कौन सी पट्टी बांधी थी? काली। पूरा ईद के दिन मजमा गचा गच भरा हुआ। ईद का खुतबा पढ़ाया मैंने, नमाज पढ़ाई, फिर जोहर में उसी मस्जिद में गया तो आधी मस्जिद है, तो काली पट्टी का क्या करे, क्या करे वो काली पट्टी का? जिस नमाज में अल्लाह ने नजात रखी है। और ईद के बाद होता है, ईद की नमाज के बाद जो पहली नमाज आती जोहर की, आधा मजमा हो गया। क्यों मालूम है? वो बाहर आ गया ना। कौन? क्योंकि रमजान में तो हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, अल्लाह ने उठा के जहन्नम में पटक दिया। ईद की नमाज के बाद कहता है, वेयर आर माय ब्रदर्स? कहाँ है? और हम लोग भी कहते हैं वी आर रेडी। वो भी कहता है, ओहो तेरे चेहरे पे दाढ़ी। अभी मैं हजाम के पास जा रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, अपन वैसे ही। मेरे प्यारो, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज मैं यही बात के लिए आया हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना, कि आज के हालात में क्या करना है। कौन कौन तैयार है पहले ये बोलो। ऐसा बैठे हो जैसे बीवी ने धक्के मार के भेजा हो तुमको। सही में मैं जाता हूँ सूरत में, भरूच में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, कभी यूपी में, कभी ओडिशा में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में। वहाँ के लोगों को देखता हूँ, मौलाना यूसुफ पूरा अलग मामला। आप ही आता हूँ, आपकी बैटरी चार्ज करते करते मैं फेल हो जाता हूँ। अभी देखा कि हाथ, मैंने कहा ना कौन कौन अमल करेगा, तो कोई यूँ हाथ करता है, मेरे को सलाम करता है वहाँ बैठे बैठे। अरे दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
اور صرف دو ہی بات پر عمل کرنا ہے. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے رہو گے. ہمارے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ بدلتا جائے گا. بولو زمانہ. اور صحیح بات ہے, زمانہ بالکل بدل گیا. کہاں ہمارے نبی کا زمانہ. وہاں راستے میں جاؤ تو اونٹ دکھے, کچر دکھے, گھوڑے دکھے, گدھے دکھے. اب وہ زمانے میں سواریاں تھی وہ دکھے. آج واپی میں اونٹ دکھتے, یہاں 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر. وہ زمانے میں جو سواریاں, یہ زمانے کی سواریاں علیحدہ. بولو الگ ہو گئی. وہ زمانے کا کھانا اور یہ زمانے کا کھانا الگ. وہ زمانے کا کپڑا یہ زمانے کا کپڑا الگ ہو گیا. وہ زمانے کا اٹھنا بیٹھنا کاروبار, یہ زمانے کا بزنس, کمپیوٹر, موبائل, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ سب بدل گیا. ہمارے نبی کو معلوم تھا. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا زمانہ بدل جائے گا, لیکن 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین, 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ان تمسکتم بہما, 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, تھام لو تھام لو, اس کو زندگی میں اتار لو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, تھام لو, زندگی میں اتار لو, دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں ان ترکتم بہما, اگر تم نے دونوں چیزیں چھوڑ دی. ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے, بہت مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے, بھوکے پیاسے, جان مال آبرو عزت سب ختم ہو جائے گا, دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. بس تو ہمارے نبی جو کہہ کر گئے وہ کرو, سیدھا سیدھا کہہ کر گئے. کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی؟ تھام لوگے دنیا بھی اپنی جنت بھی اپنی, چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل اور آخرت میں جہنم. اللہ حفاظت فرمائے. تو اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو 2 چیزیں تھامنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو تیار ہے نا انشاءاللہ. اب سوال ہوتا ہے, سب سے بڑا کویسچن ہے وہ 2 چیزیں کون سی ہے جو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے؟ کیونکہ زمانہ بدل گیا, کھانا بدل گیا, رہنا بدل گیا, سماج بدل گیا, سوسائٹی بدل گئی, کمیونٹی بدل گئی, خاندان کے خاندان بدل گئے, کپڑے بدل گئے. وہ 2 چیزیں کون سی ہمارے نبی نے جو اس وقت چھوڑی, جو اب بھی ہے, اور ہمارے نبی نے فرمایا اس کو تھام لے, دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری. نہ تھامے تو دنیا میں بدنام اور آخرت میں جہنم. وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ صحابہ نے کان لگا کر پوچھا اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا نمبر 1 قرآن. بولو نمبر 1. آواز نہیں آ رہی آپ کی. وہ نمبر 1 قرآن. کہا یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں. بولو کیا؟ قرآن. پڑھا, قرآن پڑھا ہم نے. ارے بولو نا بھائی, ہم نے آج کتنا, کل کی بات رہنے دو. یسٹرڈے, کل کیا ہوا نہیں معلوم, ٹمورو کل کیا ہوگا نہیں معلوم. آج کتنا قرآن ہم نے پڑھا میرے پیارے. معاف کرنا اگر آپ کو برا لگے تو یہاں وہ جوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا وہ چھوڑ دو, قرآن کو ٹچ سمجھتے ہو؟ ٹچ کیا؟ اور معاف کرنا برا نہیں ماننا, یہاں ایسے نالائق بیٹھے ہوں گے, میں میری طرف اشارہ کرتا ہوں, ایسے نالائق بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر, محبت سے میرا قرآن دیکھتا جائے گا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. قرآن کیا چیز ہے؟ آج واقعہ سناؤ آپ کو, سناؤ ایک واقعہ سناؤ. ارے ہاں بولو نا, ارے ہاں بولو نا, ایسا کائے کو کرتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہونا میرے سے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو تو چپ چاپ سنا کرو نا. تو کتنے زمانے کے بعد بلایا. پہلے وہ ادریس بھائی میرے کو بلایا کرتے تھے, اس نے دیکھا ہے قاری احمد علی کم بخت کھاتا بہت ہے,
تو ادریس بھائی نے بھی بلانا بند کر دیا. وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حافظ اسماعیل کو, قاری عیسیٰ کو, کہ انہوں نے پھر واپس فون کیا تو میں حیران ہو گیا. اچھا واپی جانے کا میرے کو, میں بہار چلا جاؤں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا واپی آتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. تو سنو گے بات, سنو گے نہیں انشاءاللہ. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا, تھوڑے عقل حیران ہوگی, لیکن کرے کیا, ایسا ہوا تھا. معلوم کیا ہوا, مدینہ پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. بولو مدینہ پاک میں کیا ہو, ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. اچھا کس کے گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے؟ وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر. آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھو, کیا نام ہے حضرت, ان کے گھر کی کیا ہو رہی ہے, اوپننگ. آپ کو بھی معلوم ہوگا ہمارے یہاں کوئی بلڈنگ کی اوپننگ ہو یا گھر کی اوپننگ ہو تو عالموں کو بلاتے ہیں. بولو بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے, پھر کھانا کھلایا جاتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اس کو فارمیلٹی بنایا ہے. اگر اسی کو سوچے کہ مدینہ پاک میں بھی گھر کی اوپننگ ہوئی اور ہمارے نبی نے وہاں دعا کی اور صحابہ نے وہاں کھانا کھایا, یہ نیت سے گھر کی اوپننگ کرو, قدم قدم پر سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے یہاں تو بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے بنگلے ہوتے, وہ تو وہاں مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ نے ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنایا اور دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس آئے. کوئی آرکیٹیکٹ نہیں, کوئی کانٹریکٹر نہیں, فرمایا میں نے ہی بنایا ہے مکان, مٹی کا مکان بنایا ہے, بہت اچھا خوبصورت مکان بنایا ہے. اور کیا کہا معلوم, اللہ کے رسول آپ آؤ اور دعا کرواؤ. کیا کرو؟ دعا. اور کہا ہمارے نبی آپ فکر مت کرو, جس کو لے کر آنا ہے لے کر آؤ, ہم نے کھانا بہت پکایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, چلو 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 چلو, عبداللہ کے گھر دعوت ہے, عبداللہ کے گھر دعوت ہے, عبداللہ کے گھر دعوت ہے. اب سب پورا مجمع وہاں پر آیا. اب گھر چھوٹا اور پبلک, تو کیا کرے بھائی, گھر چھوٹا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے. اب پبلک زیادہ ہے تو آدھی اندر اور آدھی پبلک. یہی ہوگا, ہم نے جمعہ میں بھی دیکھا کہ نہیں ہوتا, ایسا ہی ہوتا. آدھا مجمع کہاں ہوتا ہے؟ اندر. آدھا مجمع کہاں ہوتا ہے؟ باہر. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اب دعا ہوگی, اس کے بعد کھانا ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, یوں دیکھا دیکھا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اندر ہے سب باہر چلے جاؤ, اور جتنے باہر ہے سب اندر. بڑا مشکل معاملہ ہے. کبھی جمعہ میں اگر امام صاحب ایسا اعلان کر دے تو جتنے یہاں ہے سب باہر اور جتنے باہر ہے وہ اندر, نتیجہ کیا ہوگا؟ امام خود باہر. اگر میں ایسا اعلان کروں نا تو سب سے پہلے میں کو بولیں گے, او قاری صاحب جا, سلام علیکم, بہت ہو گیا. لیکن وہاں معاملہ ایسا, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر, حکم کہ جتنے اندر ہے وہ ان, وہ سب آؤٹ, اور جتنے آؤٹ وہ سب ان. اور حکم کس کا؟ اب نبی کا حکم تو ایسا ہے کہ مانو تو ٹھیک ہے, نہیں تو جہنم. بھائی یہاں تو دو ہی آپشن ہے, نبی کا حکم مانو تو جنت, نہ مانو تو جہنم. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی مومن مرد ہوگا, کوئی بھی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم مانے تو بولو جنت, نہ مانے تو جہنم. یہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا جتنے اندر ہے وہ باہر. سب گئے, کہاں گئے؟ اور جتنے باہر تھے وہ اندر. خیر دعا ہو گئی, گھر کی اوپننگ ہو گئی, دعا ہو گئی, کھانا پینا ہو گیا, سب جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں گئے, سب نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھانے کے لیے جب ہمارے نبی آئے, بھائی ہمارے نبی کمرے میں گئے, حجرہ شریفہ میں گئے, جب ہمارے نبی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا لوگوں کے چہرے اترے ہوئے, کچھ لوگوں کے چہرے. ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو پوچھا کیا ہوا, یہ لوگ اپسیٹ نظر آتے ہیں, چہرہ بہت اترا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا وہ اندر باہر والا معاملہ, یہ جن کے چہرے اترے ہوئے سب اندر بیٹھے تھے, آپ نے ان کو, اور جو ہنستے ہنستے نظر آتے وہ سب باہر تھے, وہ سب کہاں گئے؟ ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا, فرمایا ابو بکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟
میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے ان کو باہر بھیج دو، جو باہر ہے ان کو اندر بھیج دو، میرا حکم نہیں تھا۔ حکم کس کا تھا؟ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا تھا۔ میرے بولو فیصلہ تو، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، کلام تمہارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ ہمارے نبی نے کہا میں کیا کرتا، اللہ کا حکم تھا، جتنے اندر ہے باہر، جتنے باہر ہے اندر۔ اور ہمارے نبی نے کہا میں نے خود اللہ کو پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں، اللہ ایسا کیوں، جو بیچارے اندر بیٹھے ان کو کہہ دو کہاں جائے، باہر، اور جو باہر ہے ان کو کہو اندر ہے، اللہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے۔ بولو بولو، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت کے میدان میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا قرآن کی عظمت ہے میرے پیاروں، کہ جو قرآن والا ہوگا وہ مصطفیٰ والا ہوگا۔ جس نے قرآن دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا۔ اور یہی قرآن سے ہم کو محبت ہے یا نہیں ہے؟ کتنا پڑھتے قرآن؟ آج میں زیادہ لمبی بات نہیں، آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں گے انشاءاللہ۔ جوان ہوئے کہ بوڑھا ہوئے بھائی دیں گے نا آدھا گھنٹہ؟ نہیں کون کون تیار ہے قرآن کو آدھا گھنٹہ؟ اور آپ کو معلوم ہے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ صحابہ کو قرآن سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، کون؟ اللہ کی قسم کھا کے کہو ایسے میاں بیوی کہاں ملیں گے؟ حضرت علی شیر خدا، اور بیوی کون ہے؟ عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی، کون؟ حضرت فاطمہ۔ بلکہ علماء کا فیصلہ ہے قیامت تک عورتیں آئے گی مگر فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن ارابها فقد ارابنی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا مجھے ستایا، جس نے ان کو غصہ دلایا مجھے غصہ دلایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اعلان ہوگا ساری عورتیں جنت میں آ گئی، اب ساری عورتوں کی امیرن رئیسن سردارن آئے گی، ساری عورتیں مڑ کر دیکھے گی تو نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں عورتوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ بولو حضرت فاطمہ کا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے اچانک پوچھا فاطمہ، او فاطمہ، اپنی بیوی کو پوچھا، ہم لوگ بھی پوچھتے ہوں گے، اپنی بیوی کو پوچھا فاطمہ کو، فاطمہ شادی کو زمانہ ہو گیا، بچے ہو گئے، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگی نہیں، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے، کیا بات ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، ایز اے ہسبینڈ میں شوہر ہوں، کبھی تو تم بیوی کی طرح مجھ سے کچھ تو مانگو، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی ہماری، تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا جب میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا، ابا کون؟ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو مجھے کہا تھا علی کو پریشان مت کرنا، علی بہت نمازی ہے، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہے، ان کے پاس سامان کم ہے مگر دل میں ایمان بہت بھرا ہے، میرے علی کو کبھی پریشان مت کرنا، ایسا کام مت بولنا کہ جس سے علی پریشان ہو جائے۔
حضرت فاطمہ کہتی اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا زندگی بھر آپ کے نکاح میں رہوں گی مگر کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں. تو حضرت علی نے کہا لیکن فاطمہ میں ہسبینڈ ہوں، شوہر ہوں، کچھ تو مانگو، میرے کو اچھا لگے گا، کچھ تو مانگو میرے کو. ہماری بیوی مانگتی ہے ہم سے کہ نہیں؟ ہے کر کے کہا کو بیٹھے ہو، مانگتی ہے تو ہاں بولو، نہیں تو منع کرو. مانگتی ہے، ایسا مانگتی ہے حالت خراب کر دیتی ہے. بڈھے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ اور ہماری بیوی تو کیسا مانگتی معلوم ہے، وہ کہیں پڑوس وڑوس کے گھر میں کچھ کارپیٹ وارپیٹ دیکھ کر آئے گی، اب آ کر منہ چڑھا کے بیٹھے گی. ہم بھی گھر جا کے کہیں گے ارے صبح تو سب اچھا معاملہ تھا، یہ اچانک شام کو منہ کائے کو چڑھ گیا. تو دھیرے سے پھر بولے گی گئی تھی وہاں پڑوس میں کیا کارپیٹ ہے، ارے ہمارا گھر تو دیکھو کیسا، گھر کی حالت تو دیکھو کیا. تو بیچارہ میرے جیسا مولانا کیا بولے گا، وہ بزنس مین ہے بھائی، اس کا بڑا کاروبار ہے، اس کا اچھا انکم اچھی ہے. اب میں مولانا آدمی بھائی، مولانا کی کتنی پگار ہوئے، وہ بھلے اچھے سے اچھا کارپیٹ لے کر آوے، ہم تھوڑی کارپیٹ لا سکتے. تو کیا کہتی معلوم، وہی تو میری قسمت پھوٹی تھی جو میرے باپ نے تیرے ساتھ نکاح کرایا. یہ ہماری بیوی کا جملہ، وہ قسمت پھوٹی تھی کہ جس دن سے آئی ہوں دکھ ہی دکھ دیکھا، میں نے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں آج بھی، یعنی ہمارے نبی اپنے زمانے میں کہہ رہے، یہ عورتوں کا جملہ ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئے ہو اللہ اللہ میں نے دکھ ہی دکھ دیکھا، میں نے سکھ کی روٹی کھائی نہیں. حالانکہ کمبخت آئی تھی 40 کلو کی تھی، ابھی 80 کلو کی ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، بولوں؟ ارے بولوں؟ ہاں میرا واقعہ سننے کا بہت اچھا لگتا ہے. ہو گیا، ارے کیا معلوم، میں پہلے نا میری بیوی کا بیان میں بہت کچھ بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا، میں احمد آباد سے بیان کر کے آیا تو آتے آتے صبح کے 4 بج گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، گھر میں آیا، دیکھا تو گھر میں میری بیوی کا موبائل چل رہا ہے اور اس میں وہی باتیں چل رہی. کتنی دیر تک تو کمرے میں گیا بھی نہیں میں. میں نے کہا باہر بھی پریشان ہے، گھر میں بھی پریشان. میں میرا واقعہ آپ کو سناؤں. میرے پاس ایک جوان آدمی آیا، جوان یعنی میرے خیال سے 20-22 سال یا 25 سال، زیادہ سے زیادہ 28-30 سال کا جوان ہوگا. آ کے میرے کو کیا بولتا ہے، قاری صاحب تعویذ دو نا، تعویذ. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ میری بیوی بھاگ گئی. کیا بولا؟ میری بیوی. اور اتنا روئے. میں نے کہا اس میں روتا کائے کو ہے، صاف صاف بول. بیوی بھاگ گئی مطلب کہاں بھاگ گئی؟ تیری موبائل پہ باتیں ہوتے. کہا میرے کو بلاک کر دیا ہے. تو میں نے کہا لیکن ہوا کیا؟ اور رونے لگے. کہا قاری صاحب میرے کو تعویذ دے دو، 3 مہینہ ہو گیا. بولو. میرے کو وہ بولتا ہے 3 مہینہ ہو گیا، آتی نہیں ہے. ایسا روئے 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں ہے. میں نے کہا 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے جاتی نہیں ہے. تو میں تیرے پاس سے تعویذ لوں یا تو میرے پاس سے تعویذ لے گا؟ تیرا تو خالی 3 مہینے میں آتی نہیں، میری 30 سال سے جاتی نہیں ہے. خیر آپ لوگ ہنسے نا، میں نے جان بوجھ کر ہنسایا کہ کب سے ایسا تھوبڑا چڑھا کے آپ لوگ بیٹھے ہو، اسے تھوڑا میں خوش کر دیا آپ کو. واقعے پر آ جاؤ. حضرت علی اور حضرت فاطمہ. تو حضرت علی نے کہا کچھ تو مانگو. اب حضرت فاطمہ نے مانگا. کیا مانگا معلوم؟ وہ حضرت فاطمہ بھی کتنی پیاری اللہ کی بندی، نبی کی بیٹی. کیا کہا معلوم؟ مجھے انار کھانے کا بہت من ہو رہا ہے. کیا کھانے کا من ہو رہا ہے؟ انار سمجھتے ہو نا، پوموگرینیٹ، جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عربی میں رمان. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رمان. جنت میں بھی ملے گا، بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا، جنت میں بھی ملے گا. اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے. اور کس کا ذکر کیا؟ داڑم کا. معلوم ہے جنت میں داڑم ملے گا نا؟ ارے قرآن پڑھا آپ تو ہاں بولو. جب داڑم ملے گا نا تو ہم کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ کو آواز آئے گی جنت کا داڑم ہے کھا لے. تو اللہ کو کہیں گے یہ تو واپی میں بھی ملتا تھا.
یہ قرآن میں لکھا ہے پہلے پارے میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. ہاں قرآن میں لکھا ہے. وہ جنتی کیا کہے گا؟ اللہ کا یہ دارم کھانا جنت کا دارم ہے. تو کہے گا اللہ یہ تو واپی میں بھی ملتا تھا، 15 روپیہ 20 روپے کا ایک ملتا تھا، اللہ وہی جنت میں ملتا. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آگے تو بڑھ، کھانا شروع تو کر. دنیا میں تیرے کو دارم ملتا تھا، تو کھاتا تھا، وہ ختم ہو جاتا تھا. یہاں کھانا شروع کرے گا تو داڑم بڑھتا جائے گا. بولو اتنا سا داڑم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور ٹیسٹ ایسا ہوگا مالا عین رات، کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کبھی زبان نے چکھا نہیں، اتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ داڑم اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے. بولو سبحان اللہ. تو وہ تو جنت کا دھاڑم ہے نا بھائی. ہاں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ، بولو حضرت فاطمہ نے کیا مانگا؟ جلدی بولو نا، کیا مانگا؟ انار رمان دھاڑم. تو حضرت علی کہتے ہیں میرے جیب میں ایک دینار تھا. ایک دینار اچھا ہوتا ہے سونے کا. ہاں تو حضرت علی کہتے ہیں میرے جیب میں تھا، میں نے سوچا یوں گیا مدینے کی بازار میں، یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا، پھٹافٹ کام ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں میں ابھی لایا فاطمہ، ابھی لایا. حضرت علی نکلے، گھر کے باہر نکلے، بازار کی طرف گئے، جا کے انار خریدا. ایک دینار کا تو بہت شاندار انار آیا، وہ انار لیا. اور حضرت علی کے پاس لمبا جبہ تھا، وہ لمبے جبے میں انار کو باندھا اور اس کے بعد گھر کی طرف آنے لگے. ابھی تو گھر آنے والا تھا کہ کسی نے آواز دی پیچھے سے، علی. تو حضرت علی نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بوڑھے میاں تھے. کیا کہتے معلوم؟ حضرت علی بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہے، وہ بھی معذورہ ہے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ دے دینا. تو علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار. حضرت علی نے کہا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، درہم بھی نہیں، دینار بھی نہیں، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں کبھی آئے گا تب دے دوں گا. حضرت علی جانے لگے تو بوڑھے نے کیا کہا؟ وہ ہے نا تمہارے پاس کیا؟ حضرت علی نے صاحب کہہ دیا وہ بیوی نے منگایا ہے. کس نے منگایا ہے؟ کہا تم تو جوان ہو، بعد میں بھی لا کے دے دو گے، میں بوڑھا آدمی کہاں کا گرمی میں جاؤں گا، کیسی چلچلاتی گرمی ہے، اور بوڑھی ماں گھر میں، بوڑھی بیوی گھر میں ہے، وہ بھی بہت بھوکی ہے. حضرت علی نے دے دیا. کیا دے دیا؟ اب گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، بیوی ہوتی، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کچھ گڑبڑ ہوا ہے. بیوی بہت ہوشیار ہوتی ہے، وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ. ہماری بیوی بھی سمجھ جاتی ہوگی کچھ نہ کچھ لوچا کر کے آیا ہے. اب حضرت فاطمہ بھی سمجھ گئی، پوچھا کیا ہوا؟ اب حضرت علی نے دھیرے دھیرے کہانی سنانا شروع کیا. اتنی بات پر حضرت علی آئے کہ بوڑھے میاں نے مانگا تو میں نے وہ انار کہ دیکھا کہ کوئی دروازے کے پاس آواز دے رہا ہے، علی علی. تو حضرت دروازہ تو کھلا ہی تھا. حضرت علی نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، معلوم کون؟ حضرت سلمان فارسی. بولو سبحان اللہ. حضرت علی نے کہا او ہو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان فارسی. تو حضرت سلمان فارسی بڑا ٹھیلا لے کر آئے تھے. کہا پیارے نبی نے 9 انار بھیجے ہیں. کتنے؟ 9 انار بھیجے اور تمہارا نام لے کر بھیجا ہے. حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا غلط ایڈریس پر آ گئے. حالانکہ ہم ہوتے تو ارے لا بھائی لا. پیچھے بیوی، حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی. حضرت علی کہہ رہے سلمان. حضرت سلمان نے کہا واللہ اللہ کی قسم نبی نے فرمایا علی کو دینا، میری بیٹی فاطمہ کو دینا، یہ 9 انار لے کے آیا ہوں میں، لے لو نا، قبول کرو. علی نے کہا واپس لے کر جاؤ، غلط ایڈریس پر آ گئے ہو. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، غلط ایڈریس پر آ گیا، تمہارے ایڈریس پر آیا، تمہارے گھر میں آیا. 9 کتنے؟ حضرت علی نے کہا علی غلط ہو سکتے ہیں، سلمان تم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا 1 دو گے تو 10 لوگے، 9 کیسے قبول کروں گا؟ میں نے راستے میں کتنے انار دے کے آیا ہوں؟ 1، اور 1 کے بدلے میں قرآن نے کہا ہے 10، تو 9 کیسے؟ تو حضرت سلمان فارسی مسکرائے اور دھیرے سے نکالا. کہا میرے نبی نے کہا تھا پہلے 9 دینا، پھر دیکھنا حضرت علی کی نظر
مال پر ہوتی ہے یا میرے قرآن پر ہوتی ہے؟ بولو سبحان۔ کہا وہ نبی نے 10 ہی بھیجے ہیں، تمہاری نظر دیکھنا تھا، امتحان لینا تھا کہ میرا علی مال کو دیکھتا ہے کہ قرآن کو دیکھتا ہے۔ قرآن نے فرمایا من بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایک دے گا اللہ کتنا دیں گے؟ حضرت علی کے بارے میں حضرت سلمان نے کہا علی مان گئے، تمہاری نظر مال پر نہیں ہے، تمہاری نظر قرآن پر ہے۔ تو میرے پیارو، وہ قرآن سے ہم کو کیوں محبت نہیں ہوتی بھائی؟ ہماری نظر بھی قرآن پر نا، علی کی نظر مال پر نہیں، کس پر تھی؟ قرآن پر۔ ہماری نظر قرآن پر نہیں، موبائل پر۔ رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے ہمارے جوان کو پوچھو، موبائل میں سنیپ چیٹنگ، پب جی، گیم، ایپیسوڈ۔ معاف کرنا، ہمارے جوان موبائل پر اتنا ننگا گیری کرتے، اتنی ننگا گیری کرتے کہ اس وقت اگر اس کی بیوی اس کو دیکھ لے وے یا اس کی ماں اس کو دیکھ لے وے تو ماں بولے میں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا تھا جو ایسا کام کرتا ہے۔ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل پہ چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارا ابا ہم سے روٹھا ہوا ہے، موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔